صفحہ نمبر 102 جاری ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد۔ رشید امجد کے موضوعات میں اپنے اور دوسرے لوگوں کی شناخت، فرد کے انتشار کو ظاہر کرنا، اس کی تنہائی اور کرب کو اجاگر کرنا اور بے سمتی کا تعاقب ہے۔ ان کے افسانوں میں جگہ جگہ یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہماری منزل کون سی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، وغیرہ۔ رشید امجد کا شعری اسلوب، علامتی اظہار اور تجریدی ڈھانچہ سب مل کر جدید افسانے میں ان کا ایک منفرد نقش قائم کرتے ہیں۔ بیزار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت، سپہر کی خزاں اور پت جڑ میں خود کلامی میں انہوں نے تجربے کے داخل سے سیال تاثر کو پکڑنے کی کوشش کی اور اپنا علامتی نظام خود واضح کیا۔ اس نظام کو معنوی اہمیت، جدید حیثیت اور نئی معاشرتی صورتحال نے دی۔ انہوں نے مختصر نظم کی طرح افسانے کو ذاتی تاثر کے اظہار کا وسیلہ بنایا اور شعر دل کی یاترا کی۔ ان کا یہ تجربہ اتنا دل آویز تھا کہ ابلاغ کی رکاوٹ کے باوجود اس کی تقلید بڑے پیمانے پر ہوئی۔ ان کا افسانہ قطرہ سمندر قطرہ اب جدید کلاسک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ رشید امجد کے کردار لا ینسیت کے شکار ہیں، وہ اپنی شناخت بھول چکے ہیں اور اب خود کو ڈھونڈنے کے کھوج میں ہیں۔ افسانہ نارسائی کی مٹھی میں کا ایک کردار اپنی شناخت بھول چکا ہے، اسے یہ علم نہیں کہ وہ کون ہے اور وہ شخص کون ہے جو پل کے نیچے سے اسے آوازیں دیتا ہے، اس لیے اپنے مرشد سے ان باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو تم اپنے نام کی آوازیں سنتے ہو، ہاں، ہر رات جب میں سونے لگتا ہوں تب پل کے نیچے سے کوئی مجھے آوازیں دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 103۔ اور اپنی طرف بلاتا ہے۔ مرشد نے کچھ دیر تدبر کیا، پھر دانتوں میں خلال کرتے ہوئے پوچھا، تو تم نہیں جانتے کہ آوازیں دینے والا کون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں اسے جاننا چاہتا ہوں لیکن میرے پاؤں میں خوف کے گھنگرو بندھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اسٹیج پر رقص کرنے والی رقاصہ جس سے اسے محبت ہے وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں رقص کرتی ہے۔ رشید امجد کے افسانوں میں ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جو ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا، ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ مثلاً نارسائی کی مٹھی میں کامرشد اور آوازیں دینے والا منجمد اندھیرے میں روشنی کی ایک دراڑ کا چوتھا کردار اگرچہ ہے مگر نہیں ہے۔ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، شاید میز کے نیچے یا کہیں اور، مگر کہاں ہے، کیا ہے، یہ کسی کو علم نہیں۔ افسانہ ثمر سے بے ثمر پیڑوں کی جانب کے کرداروں کو بھی یہ علم نہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ افسانے کے 4 کردار ہیں جو ایک کار میں جا رہے ہیں اور کار جس شہر کی طرف سفر کر رہی ہے اس کے متعلق کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ 4 میں سے ایک مر رہا ہے اور ایک پیدا ہو رہا ہے، ایک گاڑی چلا رہا ہے اور چوتھا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ گاڑی چلانے والے کے متعلق کہ وہ گاڑی چلا بھی رہا ہے یا نہیں۔ افسانہ بنیادی طور پر ظلم کے عمرانہ دور کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ کار وقت کی علامت ہے جو سفر کر رہی ہے، اگرچہ دن کا وقت ہے جو بظاہر روشن نظر آ رہا ہے، مگر جو وقت گزرتا جا رہا ہے دھند بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سورج کی طرف نہیں بلکہ اندھیرے کی سمت سفر کر رہے ہیں۔ سپیر کا مکالمہ اور بانچ لمحے میں مہکتی لذت دراصل انسانی ذہن کی الجھنوں اور انتشار کی کہانیاں ہیں، جس سے انسانی ذہن کو اس قدر الجھاؤ اور انتشار میں مبتلا کر دیا ہے کہ اس کی قوت یاداشت متاثر ہو کر رہ گئی ہے اور یہ کیفیت پاگل پن تک پہنچ چکی ہے۔ سپہر کا مکالمہ ایسے گھر کی کہانی ہے جس کا سربراہ کہیں غائب ہو گیا ہے اور کنڈی اندر سے بند ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ کریں جس سے ماں بیٹی دونوں کے ذہنی الجھاؤ اور انتشار کا پتہ چلتا ہے۔ رات کو انہیں کھانا کس نے دیا تھا؟ بڑا بیٹا ماں اور بہن کی طرف دیکھ کر سوال کرتا ہے۔ ماں کو یاد آتا ہے اس نے انہیں کھانا دیا تھا، پھر یاد آتا ہے شاید اس نے انہیں نہیں دیا تھا۔ بیٹی کو یاد آتا ہے شاید اس نے یا شاید اس نے نہیں۔ بانچ لمحے میں مہکتی لذت ایک مبہم سا افسانہ ہے۔ ایک شخص جو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ وہ خود کو ٹیکسی میں بھول گیا ہے اور وہ نہیں، کوئی اور ہے۔ نہیں یہ میں نہیں ہوں، تو پھر یہ کون ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اس کے وجود میں یہ کون ہے؟ کوئی اجنبی، لیکن کون؟ پتجھڑ میں خود کلامی، صفحہ 39۔ اور پھر وہ ٹیکسی کی تلاش میں نکل جاتا ہے جس میں وہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ اور ڈرائیور بھی بھول جاتا ہے۔ اس مبہم سے افسانے میں ذات کے انتشار اور الجھن کو واضح کیا گیا ہے۔
رشید امجد کے افسانوں کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے خوف زدہ کردار خوف کے باعث لرزتے نہیں، نہ وہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 104۔ نہ ہی ڈر کر بھاگتے نظر آتے ہیں بلکہ خوف کے خاتمے کے باعث اس کے دل میں گھر کر گیا ہے، کیونکہ اس نے تنگ قبر میں باپ کا سر اور ٹانگیں پھنسی پھنسی دیکھی تھیں، اور یہ خوف روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، باپ کا چہرہ تو اسے نظر نہ آیا، لیکن یہ احساس ضرور ہوا کہ قبر کچھ چھوٹی ہے اور اس کے باپ کا جسم اس میں پھنسا پھنسا ہے۔ اس کے پیر اور سر دونوں طرف سے دیواروں میں دھسے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس خوف کے علاج کے لیے زمین کی تلاش شروع کر دیتا ہے تاکہ اس میں اپنے لیے کشادہ قبر تعمیر کرائے۔ رشید امجد ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے ذہنی انتشار کو افسانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس نے انتشار کی منتقلی کے باعث افسانہ مبہم اور غیر معنویت کا حامل ہو گیا ہے۔ بقول فردوس انور قاضی، رشید امجد نے موجودہ دور کے ذہنی انتشار کو افسانہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ انتشار پورے معاشرے کا انتشار نہیں بن سکا، یہ صرف ایک آدمی کا انتشار ہے۔ ان کے افسانوں میں بیزاری، بے دلی، افسردگی اور تنہائی کے پیچھے وہ عوامل اور محرکات نظر نہیں آتے جو ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا سبب بنے ہوئے۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ۔ مرزا حامد بیگ کے متعلق ڈاکٹر انور سدید فرماتے ہیں، مرزا حامد بیگ کی علامت کے پس منظر میں عہد مغلیہ اپنے جلال و جمال کے ساتھ موجود ہے، اور ان کی علامتیں عرضی سطح کے ساتھ منطبق نظر آتی ہیں تو یہ افقی سطح میں بھی پرواز کرتی ہیں۔ گمشدہ کلمات اور تار پر چلنے والی کتابوں کے افسانے ماضی کی صلاحیت اور حال کی آگاہی کے نیم روشن مرکے ہیں۔ حامد بیگ علامتی افسانے کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے زمانے کی ٹیڑھی لکیر پر زندگی کے ہچکولے کھائے ہیں اور اس کے طلسمات کی تفتیش فنی آگاہی سے کی ہے۔ باب نور محمد کا آخری قبط، مشکی گھوڑوں والی بگی کا پھیر اور دھوپ کا چہرہ جیسے افسانوں میں تجربہ کثیر المانی اور خیال متنوع انداز میں سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے انہیں پیدائشی افسانہ نگار شمار کیا ہے۔ انتظار حسین کی طرح انہوں نے بھی تاریخی پس منظر کو بہت اہمیت دی، اس لیے ان کے افسانوں پر دستانوی رنگ غالب ہے۔ انہوں نے مغلوں کی روایات، ان کی تہذیب، ان کے ظلم و ستم اور عیش پرستی کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے ہاں تاریخی واقعات اور تاریخی شعور میں ایک توازن موجود ہے۔ مغلیہ تہذیب اور ظلم ستم کے حوالے سے ان کے افسانے مغل سرائے، گمشدہ کلمات اور نیند میں چلے جانے والا لڑکا اہم ہیں۔ افسانہ مغل سرائے کسی حد تک مبہم ضرور ہے، لیکن معنی غیر معنوی نہیں۔ اس افسانے پر دستانوی رنگ کا غلبہ ہے۔ ایک لڑکا لڑکی کا سفر کرنا، پھر ایک بگی کا انہیں مغل سرائے میں لے آنا، وہاں ہر قسم کے عیش و آرام میسر آنا، پھر لڑکی کا شہزادی اور لڑکے کا شہزادہ بننا، یہ تمام واقعات دستانوی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 105۔ افسانہ علامتی انداز میں لکھا گیا ہے۔ بھیڑیوں کی آمد سے قبل مغل کے عیش و عشرت میں ڈوبنے رہنے کے واقعات کا ذکر ہے کہ وہ کتنے آرام طلب تھے۔ غفلت میں کھو کر ان بھیڑیوں کی آوازوں پر توجہ نہیں دی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد تباہی و بربادی کا نقشہ علامتی انداز میں دکھایا گیا ہے۔ گمشدہ کلمات بادشاہوں کے ظلم و ستم اور مجبور عورتوں کے جسمانی استحصال کے متعلق افسانہ ہے۔ یہ ان گناہوں جرائم کی کہانی ہے جو بادشاہ کے عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ افسانہ نگار نے قدیم تہذیب و تمدن کو موضوع بنا کر مغل بادشاہوں کے سفاکانہ کارروائیوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ کہانی فیکے کاکا کی کہانی ہے جو بادشاہوں کے ٹکڑوں پر پلنے والا شخص ہے۔ یہ مجبور اور بے بس بیٹا اپنی ماں کو مغل حکمرانوں کے ہوسناکیوں سے بچانے کا اہل نہیں۔ حضور میں عیش باغ کی تمام گمنام راہداریوں کے نام نہیں گنا سکتا، البتہ ان میں سے ایک گمنام میری ماں تھی۔ اس کے پھرتیلے انگ نے جب جوانی کی پہلی انگڑائی توڑی تو خدا مغفرت کرے، بڑے مرزا مغل بہادر نے اسے اکیلے میں دوسری انگڑائی نہیں لینے دی۔ اس کے پیروں کے نرم سلجھاؤ اسی ناچ گھر میں اپنی معصومیت گم کر بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میری ماں صرف 13 برس کی تھی۔ مغل بہادر کے تازی گھوڑوں نے میدان میں اتنے چکر نہیں لیے ہوں گے جتنی بار میری کم سن ماں نے رات کی تاریکی اور طویلیوں اور استبلوں سے
پلٹوں سپاہیوں کی چھاونی تک چکر کاٹ لیے۔ ان افسانوں میں مبہم ترین افسانہ زمین جاگتی ہے۔ یہ ایسا افسانہ ہے کہ باوجود کوشش کے اس کی معنویت نہیں کھلتی۔ سارا افسانہ اسی قسم کا ہے کہ کنواں ہے، اس میں پانی کی آواز آتی ہے جیسے دریا بہہ رہا ہو۔ پہلے ایک کنویں میں اترتا ہے، اس کے بعد کچھ اور لوگ جن کی تعداد 4 ہے کنویں کے پاس آتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان چاروں سے یہ کام نہ ہو سکے گا، لہٰذا 2 آدمی 2 اور آدمیوں کی تلاش میں شہر چلے جاتے ہیں اور افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حامد بیگ نے جہاں ایسے مبہم افسانے لکھے وہاں افسانے بھی ان کے ہاں ملتے ہیں جو بآسانی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ان میں بعض افسانے ایسے ہیں کہ سمجھ میں آنے کے باوجود نہ کوئی خاص معنویت رکھتے ہیں، نہ کسی خاص واضح نسب العین کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ البتہ بعض ایسے ہیں جن سے واضح رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے۔ افسانہ باب نور محمد کا آخری کبت واضح طور پر ترقی پسند سوچ کا حامل معلوم ہوتا ہے۔ یہ افسانہ جاگیردارانہ ظلم اور غربت میں پسے ہوئے غریب لوگوں کے استحصال کا افسانہ ہے۔ امیروں کے ذخیروں میں اناج سڑ رہا ہے مگر غریب ان سے محروم رہتے ہیں اور انہیں پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ مرزا احمد بیگ کے افسانوں میں ایک ایسا کردار بھی سامنے آتا ہے جو سایوں اور حیولوں کی طرح ایک لمحے ہوتا ہے تو دوسری لمحے غائب ہو جاتا ہے۔ افسانہ دھوپ کا چہرہ میں راوی کی محبوبہ ایک ایسا ہی کردار ہے۔ یہ کردار ایک سایہ، ایک پرچھائی ہے۔ یہ لڑکی لمحے میں آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اگرچہ تاریخی شعور سے کام لے کر تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے مگر ان کے ہاں تاریخ فخریہ نہیں بلکہ ندامت کا باعث ہے۔ اگرچہ وہ خود مغل ہیں مگر مغلوں کی شر انگیز حرکات چھپا کر پیش نہیں کرتے بلکہ کھلے ذہن کے ساتھ ان کی برائیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 106۔ کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند اور باشعور فنکار ہیں، ان کے ہاں مغلوں کی عیش پرستی، ان کے مظالم، عورتوں کا جسمانی استحصال، داخلی ہلچل و تنہائی، زمانے کی کرخت، تند و تیز ہوائیں، غرض موضوعات کا بہت تنوع ملتا ہے۔ پروفیسر سہیل احمد ان پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں: جدید افسانہ نگاروں کی طرح ان کے کئی افسانے ابہام کا شکار ہو گئے ہیں، جس نے قاری کی تعداد کو کم کر کے ادب کی آفاقیت کو صدمہ پہنچایا ہے۔ حامد بیگ نے مواد کی نسبت اسلوب پر زیادہ توجہ دی ہے۔ کہانی کی نسبت زبان کی ترتیب اور استعاروں میں ایک خاص رکھ رکھاؤ کا اہتمام نظر آتا ہے۔ انہوں نے مغل تہذیب کی باقیات سے اپنی کہانیوں کا خمیر اٹھایا اور ایک خاص قسم کے ماحول کو ماضی کے دھندلکوں سے نکال کر عہد جدید کے مسائل اور المیوں کی روبرو کھڑا کیا۔ ڈاکٹر اعجاز راہی ڈاکٹر اعجاز راہی کی علامتی افسانے زیادہ تر مارشل لاء کے پس منظر میں لکھے گئے ہیں اور ایسے دور میں جب ہر طرح کی آزادی سلب کر کے عوام کو گمراہی کے اندھے گڑھے میں دھکیل دیا گیا ہو، جب ظلم کی فصیلیں ہر روز بڑھتی جا رہی ہوں، ایسے دور میں لب کشائی کی سزا یا تو تختہ دار ہوتی ہے یا در زندہ۔ ایسے حالات میں علامت کی ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ ان حالات میں بات کرنا اور اس شہر خرابی میں زندہ رہنا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ آمرانہ دور میں اکثر تخلیق کار ایسی مبہم علامات کا سہارا لیتے رہے جو آمروں کے تو کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکیں، مگر اعجاز راہی کی علامات بہت زیادہ مبہم نہیں، یہ تھوڑی بہت سوچ اور کوشش کے بعد گرفت میں آ جاتی ہیں۔ ان کے افسانے تیسرا سنگ میل اور نزار لمحوں کی لامتناہی داستان مارشل لاہی کے پس منظر میں لکھے گئے۔ افسانہ تیسرا سنگ میل میں ظلم کی رات کی طوالت کا ذکر ہے جسے ختم کرنے والا کوئی نہیں، اور اگرچہ کوئی یہ نادانی بھی کرے تو اس کا بدن چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ افسانہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر دور اور ہر نسل میں چند سرپھرے ضرور ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کی رات کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ افسانہ میں ایک کردار ایسا ہے جو اپنے ملک کو غاصبوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، اگرچہ اسے ناگوں سے ڈسوایا اور کینوں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ مگر وہ سچائی کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ ظلم کے عادی لوگ
اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں۔ دراصل یہ وہ ظلم ہیں جو ظلم کو پروان چڑھانے میں معاونت ثابت ہوتے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ظلم کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں، اس کے باپ کی طرح۔ میں آگے بڑھوں گا، دوسرا سنگ میل میں نصب کروں گا، پہلا میرے باپ نے نصب کیا تھا، اور تیسرا کون نصب کرے گا؟ میرا بیٹا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ ہر نسل میں ایک آدمی ضرور ایسا پیدا ہوتا ہے جو ظلم کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ افسانہ مکمل طور پر علامتی ہے، اور اندھیری رات ظلم کی علامت ہے، اور خاموشیاں اور سائے ظلمانہ نظام کے ان تشدد آمیز کارروائیوں کی جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور بوڑھا نور محمد ظلم کی حفاظت کرنے والوں کی۔ صفحہ نمبر 107۔ شہیر اور اس کا بیٹا حریت پسندوں کی نسل کی علامات ہیں۔ نزار لمحوں کی لامتناہی داستان مارشل لا کے پس منظر میں لکھا گیا علامتی افسانہ ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں مارشل لا دور میں ہونے والے مظالم کی کہانی بیان کی ہے، ملک کو صحرا کی علامت بنا کر پیش کیا ہے کہ ظلم و تشدد نے ملک کو صحرا کی مانند اجاڑ اور سنسان بنا دیا ہے، اور سب چہروں سے روشنیاں چھین لی ہیں۔ ہر طرف اندھیرے میں غیر منصفانہ نظام کی آندھی چل رہی ہے۔ افسانے کی مجموعی فضا سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ملک بے نور ہو چکا ہے، اندھے غلیظ کیچڑ میں گر چکا ہے، جو ظالم نظام کی علامت ہے، اور یہاں تک کہ سورج بھی روشنی کھو چکا ہے۔ اور اگر کوئی ان حالات میں نظام تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے پاگل کا خطاب دیا ہے۔ مثلاً راوی کا دوست جو امید کی ایک کرن تھا، شہر کے اندھوں نے اسے گوا دیا۔ افسانہ تیسری ہجرت آفاقی نوعیت کا افسانہ ہے۔ یہ ایک وسیع کینوس پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے موضوع کے لحاظ سے صدیوں پر محیط ہے۔ افسانے کے کردار کی پہلی ہجرت مدینے کی جانب ہے، اور پھر وہ تقسیم برصغیر میں ہجرت کا صدمہ دوبارہ سہتا ہے۔ یہ دونوں ہجرتیں دراصل ظلم و ستم سے بچنے کی کوششیں تھیں، مگر ظلم ہجرت کرنے والے علاقوں میں بھی ہجرت کرنے والوں پر ہوتا رہا۔ ایسی صورتحال میں تیسری ہجرت کی ضرورت پیش آئی، جو فرد کی اپنی موجودہ ذات سے ہجرت ہے۔ فرد جب اپنی ذات کے اندھیروں سے ہجرت نہیں کرے گا، وہ اندھیرے جس نے اس کی آنکھوں کو بصارت اور ٹانگوں کو چلنے سے محروم کر دیا ہے، جو بزدلی و خوف کا اندھیرا ہے، جو ایک تاریک مکان کی مانند ہے، تب تک وہ روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوشش کی جائے تو اس ہجرت کے باعث اندرونی وجود کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اندھیروں سے نجات پائی جا سکتی ہے، اپنے اندر ایسی روشنی پیدا کی جا سکتی ہے جو عالم کے تمام شہروں کو روشن کر دے۔ ایک مانوس آواز نے مجھ سے کہا، پرانا مکان، ہاں، پرانا مکان کا زہر ہمارے جسموں میں سرایت کر رہا ہے، لیکن میں تو پرانا مکان چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن ہم سب پرانے مکانوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے جواب دیا، تمہیں نیا مکان کبھی نہیں ملے گا۔ تم بزدل ہو، پرانے مکان کے عادی ہو چکے ہو، اسے چھوڑنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ نیا مکان، ہاں نیا مکان، فکر مند چہرے نے لمبی سسکاری بھرنے لگا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف گھور کر دیکھا کہ ہم تینوں اپنی اپنی ذات کے لامتناہی اندھیرے کی چار دیواری میں قید تھے۔ اعجاز رائے کا موضوع ہجوم میں گم ہو جانے والے انسان کی پہچان ہے۔ انہوں نے تیسری ہجرت کے افسانوں میں اس انسان سے اپنی ذاتی وابستگی کو فخری انداز میں پیش کیا ہے۔ افسانہ سہم ظلمات میں سیاسی صورتحال کو فنی بصیرت سے پیش کیا گیا ہے۔ پاکستانی افسانے میں سماجی حقیقت نگاری۔ علامت اور رمزیت کے بعد ہمارے افسانے میں جو نمایاں رجحان ابھرتا ہے وہ سماجی حقیقت نگاری ہے۔ صفحہ نمبر 108۔ اس رجحان سے وابستہ افسانہ نگاروں کے ہاں ترقی پسند نظریات کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے بھوک، افلاس، غربت، سماجی و معاشی استحصال، اخلاقی اقدار کو ٹوٹ افسانہ سہم ظلمات میں سیاسی صورتحال کو فنی بصیرت سے پیش کیا گیا ہے۔ پاکستانی افسانے میں سماجی حقیقت نگاری۔ علامت اور رمزیت کے بعد ہمارے افسانے میں جو نمایاں رجحان ابھرتا ہے وہ سماجی حقیقت نگاری کا ہے۔ صفحہ نمبر
108 इस रुझान से वाबस्ता अफसाना निगारों के यहाँ तरक्की पसंद नज़रियात का असर वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। इन अफसाना निगारों ने भूख, अफलास, गुर्बत, समाजी व माशी इस्तेहसाल, अखलाकी इक़दार की टूट फूट, इंसानी मोहब्बत और इसको दरपेश मसाइल पर खूब दिल खोल कर लिखा है। इस रुझान से वाबस्ता अफसाना निगारों में गुलाम अब्बास, शौकत सदीकी, हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर और मंशा याद के नाम काबिल ज़िक्र हैं। गुलाम इबास गुलाम इबास के अफसाने समाजी हकीकत निगारी के लाजवाब मरके हैं। उन्हें ऐसे तमाम अनासर से नफ़रत है जो हकीकत से बहीद हों। वो बुनियादी तौर पर नेचुरलिज़म की तहरीक से ज़्यादा मुतासर नज़र आते हैं। नेचुरलिज़म में ज़ाहिरी हैसियत पर तवज्जो दी जाती है और अमूमन खारजी नासर को ही फ़न की महराज गर्दाना जाता है। इस तहरीक से मुतल्लक अतबा की हैसियत या तो डॉक्टर की है या कैमरा मैन की, क्योंकि दोनों की तवज्जो ज़ाहिरी मज़ाहिर पर होती है। इस तहरीक से मुतासर होने के बावजूद गुलाम इबास के यहाँ दाखिलियत और खारजियत दोनों रंग नुमाया हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़्यादातर तवज्जो खारजी हक़ाइक़ पर ही रहती है। कहानी पन का जो अंदाज़ इनके यहाँ मिलता है शायद ही उर्दू के किसी और अफसाना निगार के यहाँ मिले। स्पाट अंदाज बयान और हकीकत की खारजी सूरत को इनको हकीकत निगार बना देती है। इनके किरदारों पर मुसव्वरी से ज़्यादा कैमरे का गुमान होता है, लेकिन माशरती और माशी हालात के तहत इनमें हरकत पैदा होती है और ख़ामोश चेहरे से गुफ्तगू करने लगते हैं। यही वजह है कि इनके यहाँ नेचुरलिज़म और सीरियलिज़म का इम्तजाज मिलता है। खारजी हकीकत निगारी के हवाले से इनके यहाँ अफसाने कुनरस, बैरूपिया वगैरह हैं। ये अफसाने किसी अखबारी रिपोर्ट या स्पॉट शख्स की गुफ्तगू का तासर लिए हुए हैं। इन कहानियों में अफसाना निगार के जज्बात कम ही ज़ाहिर होते हैं। इनके खारजियत से भरपूर अफसाने पढ़कर ऐसा लगता है कि एक गैर जानबदार शख्स अपनी मालूमात से सामीन और कारीन को नवाज रहा है। अफसाना कुनरस शौक़ की ज़्यादती से पैदा होने वाले नुकसानात से मुतल्लक है, ख़ासकर मौसीकी का शौक़, जिसकी कड़ी बुराइयों के अड्डे से जा मिलती है। अफसाना फ़याज़ नामी शख्स की कहानी है जिसे मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव है। इसका ये शौक़ गुर्बत और ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहता है, मगर सितारा नवाज़ हैदरी खान से मिलकर यह दबी हुई चिंगारी आग बन जाती है। सितारा नवाज़ इसके घर डेरे डाल देता है और मौसीकी की तालीम शुरू होती है। इस शख्स की वजह से फ़याज़ की बेटियों के पैरों में घुंघरू बनते हैं और ये सारा ख़ानदान बाज़ार हुस्न तक पहुँच जाता है, क्योंकि मकान छूटने पर हैदरी खान उन्हें बाज़ार हुस्न में मकान दिलवाते हैं। यह अफसाना स्पॉट हकीकत निगारी की मिसाल है। मुसन्निफ़ ने तमाम वाक़यात को जूं के त्यों बयान कर दिया है। अफसाना बहरूपिया भी इस तरह की कहानी है जो दाखिली कशमकश और बातनी जज्बात व एहसासात से आ रही है। ये एक ऐसे बहरूपी की कहानी है जो मुख्तलिफ रूप बदलता है, कभी महाजन, कभी दरवेश, कभी पटवारी, कभी तांगे वाले और कभी गवाले के रूप में ज़ाहिर होता है, मगर इसका असल रूप बावजूद कोशिश के नहीं खुलता। मदन और असलम बड़ी कोशिश के बाद जब इसका असल रूप नहीं देख पाते तो तंग आकर इसका असली रूप देखने की ज़िद छोड़ देते हैं। इस अफसाने से यही तासर उभरता है कि हज़रत आदमी के इतने रूप हैं, इतने पर्दों में इसने खुद को लपेट रखा है कि इसकी असलियत दरियाफ्त करना नामुमकिन है। सुर्ख गुलाब में औरत की जिस्मानी इस्तेहसाल को मौजू बनाया है। ये एक ऐसी मजजूब लड़की काकी की कहानी है। सफ़ा नंबर 109 जो यतीम व यसीर है और इसके मजजूबपन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने इसका हर सतह पर इस्तेहसाल किया है, यहाँ तक कि इसकी इज़्ज़त को भी तार तार किया गया। मोले गंडेरी वाले ने हुसैन शाह वली का सहारा लेकर काकी के जिस्म को इस्तेमाल किया, क्योंकि हुसैन शाह वली के उर्स पर जो कोई औलाद की तमन्ना करता है, इसकी तमन्ना अक्सर पूरी हुई, और जिसकी आरज़ू पूरी हुई होती तो हुसैन शाह रात को सुर्ख गुलाब के हमरा इसके पास आते। काकी के साथ भी ऐसा ही सिलसिला हुआ। गैर शादीशुदा काकी ने बेटे की दुआ मांग दी और यूं मोले का जुर्म काकी की दुआ और पागलपन के साए में दब गया। चचा मौला, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हो बहू, वही वाह, ये तो अपनी काकी है। इसने काकी को हमेशा बुरे हाल में देखा था, मगर अब इसका ये रंग ढंग कुछ देखकर वो हक्का बक्का रह गया।
بھائی رب کی سو کاکی تو ان کپڑوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ جب ذیل درانی نے لڑکی کی مراد مانگی تو ان کپڑوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ بات ذیل درانی کو نہ بتانا۔ مولے نے کچھ جواب نہ دیا، اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اسی وقت مڈنی سے بر ایک شعلہ لپکا۔ کاکی اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی۔ یہ آگ سی کیا نکلتی ہے؟ اس کو لاٹ کہتے ہیں۔ پگلی تو نے یہ لاٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ کبھی نہیں چاچا۔ چل مجھے بھی دکھا۔ اچھا ٹھہر، اس کے جسم میں ایک کپ کپی سی دوڑ رہی تھی۔ ایک شرط ہے۔ کیا کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ کبھی نہیں، قسم کھا شاہ حسین ولی کی۔ حسین شاہ ولی کی سو کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یاد رکھ، تو نے قسم توڑ دی تو حسین شاہ ولی تجھ پر غصہ ہوگا اور تیری مراد کبھی پوری نہیں کرے گا۔ اس گناہ کے باعث کاکی کو گاؤں بدر کر دیا گیا، مگر اگلے عرس پر بھی آ گئی اور بچے کو چھوڑ کر بھاگی۔ لوگوں نے تعاقب کر کے ساری رات کی کوشش کے بعد صبح اسے پکڑا، مگر بھاگنے اور کانٹوں سے الجھنے کے باعث وہ برہم نہ ہو چکی تھی۔ افسانے میں انسانیت سوز مظالم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کاکی کی معصومیت اور گاؤں والوں کے ظلم و ستم کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ خارجی و داخلی دونوں حقائق بے نقاب نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی بھرپور معنویت ملتی ہے، انہیں اقدار کے شکست و ریخت کا شدید احساس ہے۔ افسانہ ہیئر کٹنگ سیلون میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں حکومت کی بھاگ دوڑ تھی، قومی خزانے سے دولت چراتے رہے۔ دراصل یہ افسانہ قیام پاکستان کے بعد یہاں رونما ہونے والے ان سیاسی اور اقتصادی حالات کا تجزیہ ہے، جس میں دولت کی تقسیم کے باعث کچھ لوگ تو سیر ہوتے ہیں اور باقی غریبی اور مفلسی کے جہنم میں دہکتے رہے۔ افسانے کا کردار منشی بہت جلد چاروں حجاموں کو اپنے دام میں پھانس لیتا ہے۔ ایسے لوگ قیام پاکستان کے وقت سے ہی اس ملک کی بنیادیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، لیکن ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ افسانہ اوور کوٹ میں خوش پوش نوجوان کی جامع زیبی تو شاید متاثر نہیں کرتی، لیکن جب یہ لبادہ اتر جاتا ہے اور غلام عباس کاری کو اوور کوٹ سے برآمد ہونے والی چیزیں تھما دیتا ہے تو دل دوز معاشرتی المیہ سامنے آتا ہے۔ صفحہ نمبر 110۔ یہ دراصل ایک مظلوم نوجوان کی کہانی ہے جو تمام عمر پرآسائش زندگی کے لوازمات سے محروم رہتا ہے اور امراء کی نکالی پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن موت کے بعد جب اس کا اوور کوٹ اتر جاتا ہے تو اس کی قمیض نہیں ہوتی اور بنیان بھی سوراخ ہوتے ہیں، جبکہ پتلون کو بیلٹ کی بجائے ایک پرانی نیکٹائی سے باندھا گیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے نوجوانوں کی لاشیں معاشرے سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں آرام دہ زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ افسانہ آندھی زندگی کے دائری عمل کو پیش کرتا ہے اور طوائف کے بجائے طوائفی معاشرے کی تشکیل کو موضوع بناتا ہے۔ افسانہ نگار نے یہ ثابت کیا ہے کہ برائی کو شہر بدر کرنے اور اس پر پابندی لگانے سے برائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے برائی کا وجود پیدا ہی نہ ہو سکے۔ اس کہانی میں غلام عباس نے اس عورت کے گردا گرد جس طرح ایک پورے شہر کی تعمیر منزل بمنزل دکھائی ہے، وہ ایک طرف تو پوری تہذیبی ترقی کی تعمیل ہے، دوسری طرف اخلاق کے ان نیک نیت نگہبانوں پر ایک خندہ تضحیک ہے جو ہر تجربے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کو اگر شہر بدر کیا جائے تو ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتا ہے اور پھر کبھی سر نہیں اٹھاتا۔ غلام عباس کے افسانوں کی جان جزیات نگاری ہے، اس سے ان کے وسعت نظر اور وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا بیانیہ سادہ ہے مگر داخلی قوت سے مور ہے۔ انہیں جس زاویے سے بھی دیکھیے وہ ایک عظیم افسانہ نگار نظر آتے ہیں۔ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دینے کا گر جانتے ہیں۔ ان کا فن کسی بنے بنائے نسب العین کا تابع نہیں، انکشاف حقیقت اور بصیرت سے زندگی ان کے افسانوں کا حامل ہے۔ یوں بھی وہ فرد کی بجائے انبوہ کی ترجمانی بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ فرد کی انفرادیت کے برعکس اس کی عمومیت پر نظر ڈالتا ہے۔ ان کے کردار معاشرے سے اپنا رابطہ بہرحال برقرار رکھتے ہیں۔ ان کا ہر کردار اپنے اندر خصوصیت کا ایک پورا باب ہے۔ انہوں نے کرداروں کے ذہنوں میں پھلنے والے خیالات سے قاری کو آگاہ کر دیا ہے۔ کتبہ کا
शरीफ हुसैन ओवर कोट का फैशन एबल नौजवान, बैरूपिया का मुख्तलिफ रूप धारने वाला शख्स, हमाम में फ़र्क, भाभी का किरदार जो अपने अंदर औरत की फ़ितरी खसूसियात लिए हुए है, इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। डॉक्टर सजाद बाकर रिजवी इन अफसानों के बारे में फरमाते हैं, गुलाम अब्बास के पास ना तो कोई घड़ा गड़ाया मफरूज़ा था और ना कोई बना बनाया फ़लसफ़ियाना नुक्ता निगाह। ना वो इंसान को बुनियादी तौर पर नेक समझते थे और ना बुनियादी तौर पर बद। अलबत्ता ये कि इंसानी माशरत में बदी की सूरत हाल का माखज़ा तज़न्ना और रियाकारी को समझते थे। शौकत सदीकी शौकत सदीकी के अफसाने तरक्की पसंदाना सोच के हामिल नज़र आते हैं। इनके अफसाने ज़्यादातर जुर्म और गुनाह की फ़िज़ा में परवान चढ़ते हैं। उन्होंने निचले तबके के ऐसे किरदारों की हकीकत पसंदाना अक्कासी की है जो आसानी से तागूती क़ुव्वतों के आलाकार बनाए जा सकते हैं। अमल और मकाफ़ात इनके अफसानों में साथ साथ अमल पजीर होते हैं। इनके यहाँ इंसानी मोहब्बत का जज्बा नुमायाँ है, मगर ये मोहब्बत औरत व मर्द के मखसूस जज्बात तक महदूद नहीं बल्कि आफाकी और आलमगीर है। इनके यहाँ मोहब्बत का जज्बा मजबूर बेकस लोगों के लिए उभरता है। इनके किरदार ऐसे अशख़ास से मोहब्बत करते हैं जिनको ज़माने की गर्दश और जुल्म ने मजबूरन लाचार बना दिया हो। सफ़ा नंबर 111। अफसाना खुफिया हाथ में एक ऐसे माशरे की तस्वीर नज़र आती है जो अखलाकी तौर पर तबाह हो चुका है, जिसका हर फर्द अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगा हुआ है और दूसरों के नुकसान की उससे कोई परवाह नहीं। ये अफसाना जागीरदाराना जबर की निशानदेही करता है, जिसमें जागीरदार सियासतदानों के मुनाफाकाना रवैयों से पर्दा उठाया गया है, जो कि बज़ाहिर बड़े महब वतन और अवाम दोस्त नज़र आने वाले अंदर से किस कदर गलीज़ और घटिया हैं। जलसे जलूसों में अवाम के दुख दर्द में आएँ भरने वाले अपने कमरों में किस तरह यशियों के मेले लगाए रहते हैं। उन्हें अपनी अराज़ी का इल्म नहीं और इनके देश में इंसान भूखे मर रहे हैं। असमत व इफ़्फ़त का दावा करने वाला, इनकी हिफाजत का दम भरने वाला अपनी खलवत गाँव में औरत के बरहना जिस्म से किस तरह लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, इसकी वाज़ेह कासी इस अफ़साने में होती है। दाद मोहम्मद सोमरो का किरदार जागीरदार तबके की नुमाइंदगी करता है। कमरा खूब कुशादा था। दरवाजे के एन मुकाबिल दाद मोहम्मद सोमरो एक चौड़े चकले सोफ़े पर नहायत इत्मीनान से बैठा था। मेज़ पर विस्की की खुली हुई बोतल थी। सामने दीवार से पेठ लगाए एक दिलकश और तरादार लड़की खड़ी थी। इसके जिस्म पर नाम को लिबास न था। कीमिया अफसाना डापाली गुर्बत अफलास के मौजू पर लिखा हुआ अफसाना है। इसका मरकज़ी नुक्ता यही है कि गुर्बत की आंधियों में शौक़ की शमع जलाए रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ये एक ऐसे उस्ताद शीदे की कहानी है जिसे मौसीकी में कमाल हासिल है। ये किरदार अपनी हैसियत को छुपाने की कोशिश करता है और ख़ुद को बड़े ख़ानदान का बताता है। ये बहुत ही अक्खड़, ज़िद्दी और अनापरस्त होता है, लेकिन पाकिस्तान आकर जब गुर्बत इसके दामन से लिपटती है तो सारी हवा निकल जाती है। इसने सारी ज़िंदगी मौसीकी समझने में गुजार दी, ज़िंदगी को समझने की कभी कोशिश नहीं की, मगर गुर्बत ने सब कुछ सिखा दिया और वो मौसीकी छोड़कर चमड़े का काम करने लगा। अफसाना कीमियागर में भी गुर्बत व अफलास से पैदा होने वाली बेहसी का नक्शा खींचा गया है कि शदीद गुर्बत हराम और हलाल के फ़र्क को मिटा देती है। अफसाने में एक ऐसे घर की कहानी पेश की गई है जो गुर्बत के अलाव में जल रहा है। एक कमरे में 7 अफराद गुजारा करते हैं। आखिर ये गुर्बत अफसाना के किरदार अहमद को बख्तावर से शादी करने पर मजबूर करती है और यूं इसके भाई और घर वालों को मकान मिल जाता है। गुर्बत अहमद और इसके भाई दोनों को बेहस कर देती है और वो हराम व हलाल का फ़र्क भूल जाते हैं। अहमद बख्तावर के जिस्म की कमाई खाता है और इसका भाई अहमद के दिए हुए पैसे इस्तेमाल में लाता है, क्योंकि इसकी बच्ची सख्त बीमार होती है और अहमद ही के पैसों से इसके कफन व दफन का इंतज़ाम होता है और फिर वो मुस्तकिलन अहमद के पैसों पर ऐश करने लगता है। अब सूरत हाल ये है कि अहमद हर महीने चमकती व महकती कार पर आता है और पाबंदी से हज़ारों रुपए दे जाता है। कभी ताख़ीर हो जाती है तो बेचैनी से इसका इंतज़ार रहता है। इसी की कीमियागरी ने मेरे दिन फेर दिए हैं। अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, इज़्ज़त भी है, खुशहाली भी है।
صفحہ نمبر 112۔ شوکت صدیقی کے افسانوں کی بڑی خوبی انسان دوستی و محبت ہے۔ ان کے کردار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو جنس اور خود غرضی سے ماروا ہے، وہ محبت جو انسان کو مجبور و بے بس دیکھ کر جوش مارتی ہے۔ ان کے کردار انسان کو بے بس دیکھ کر ابدیدہ ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ان کی سرشست میں شامل ہے۔ ڈھاپالی میں راوی کا کردار، کیمیا گھر میں احمد کا کردار، میموریل میں راوی کی بیوی کا کردار اور خدا داد کالونی میں غازی بالم اور ٹینی کے کردار ایسے ہیں جو انسان تو کیا جانور کو بھی مصیبت میں دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ شوکت صدیقی کے افسانوں میں اگرچہ برے کردار بھی ملتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ معصوم ہیں، مجبوریاں ان سے یہ سب کرواتی ہیں۔ ان کے افسانے انسانوں کی سچی اور اجلی تصویریں ہیں۔ وہ ان برائیوں کو قلم کی زد میں لائے ہیں جو انسان سے اس کی انسانیت، شریف سے اس کی شرافت اور معصوم سے اس کی معصومیت چھین لیتی ہیں۔ ہاجرہ مسرور۔ ہاجرہ مسرور کے افسانے بھی ترقی پسند سوچ کے حامل ہیں۔ انہوں نے عوام دوستی، انسان دوستی کی حقیقی اور مثالی تصویریں مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اور حقیقت نگاری سے اپنے فن کو عصری آگاہی کا نمائندہ بنا دیا۔ ان کے افسانے نے جنسی رجحان لیے ہوئے ہیں۔ یہ رجحان معاشی و معاشرتی جبر کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جنسی رجحان ان کے ہاں عورت و مرد کے جذباتی رشتوں کے باعث پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جنس ان کے ہاں بھوک کی صورت میں ابھرتی ہے اور جسمانی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاجرہ کے ہاں پیٹ اور جنس دونوں کی بھوک ملتی ہے۔ کبھی کبھی ان کا آپس میں تصادم بھی ہوتا ہے۔ افسانہ کتے یہی تاثر لیے ہوئے ہے۔ اس افسانے کا موضوع بھوک ہے۔ بھوک جنس کی ہو یا روٹی کی ہو، دونوں کا رویہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں انسان درندہ بن جاتا ہے۔ ہاجرہ کے افسانوں میں معصوم اور الڑ لڑکیوں کے اندر مچلتے ان خاموش جذبات کی عکاسی ملتی ہے جو اپنا دم روایتی و معاشرتی اقدار کے باعث گھونٹ لیتی ہیں۔ انہوں نے جنسی رویوں کے علاوہ معاش کے مسائل کو بھی اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ ان کا افسانہ چراغ کی لو معاشی افلاس کی کہانی پیش کرتا ہے۔ ان کے ہاں مرد کی ہوسناکی اور عورت کی جسمانی استحصال کا عنصر بھی نظر آتا ہے۔ ان کے افسانے دلال اور کمینی اس موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاجرہ نے خالص گھریلو ماحول پیش کرنے اور گھریلو زبان استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے افسانے عصمت چغتائی سے متاثر نظر آتے ہیں، مگر وسعت اور تنوع کے لحاظ سے وہ عصمت سے پیچھے ہیں۔ اندھیرے اجالے، کھیل اور ہائے اللہ ان کے افسانوں کی مشہور کتابیں ہیں۔ ختیجہ مستور۔ ختیجہ مستور کے ہاں وسعت نسبتاً زیادہ ہے۔ ان کے ہاں اگرچہ نمایاں رجحان جنسی و معاشی ہے، مگر انہوں نے مختلف رجحانات کے حامل افسانے لکھے۔ انہوں نے غربت، افلاس، طبقاتی تقسیم، فسادات، عورتوں کی مظلومیت پر بھی افسانے تحریر کیے اور نفسیاتی مسائل کو بھی موضوع بنایا۔ انہوں نے غربت و افلاس کے موضوع پر ہینڈ پمپ اور دادا جیسے افسانے لکھے۔ ہینڈ پمپ ایک غیرت مند عورت کی کہانی ہے جس نے ساری زندگی اپنی محنت کی کمائی کھائی اور مفت کا ایک لقمہ بھی نہیں توڑا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے
इस्तफ़ादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdod@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राब्ता नंबर 03459541 यानी 0345 95 41 838। सफ़ा नंबर 113। और मुफ्त का एक लुकमा भी नहीं तोड़ा। बहू के आने पर जब बेगम साहब के घर में इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही तो घर ही छोड़ दिया। लाहौर आकर जब तक ताकत रही काम करती रही, जब ताकत न रही तो भूखी मरने लगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में भी गैरत बरकरार रही और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैंड पंप लगाया। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने गुर्बत से मजबूर होने और भूख से तंग आने के बावजूद भी मुफ्त की कमाई नहीं खाई, क्योंकि उसका कहना था बेईमान आदमी का मरते वक्त सूर जैसा मुँह हो जाता है। हाँ, ये बात बड़ी किताबों में लिखी है। अफसाना दादा गुर्बत और उससे पैदा होने वाले मसाइल का अहाता करता है। केसेस जिसे कहीं पनाह नहीं मिली, वो ना अपने घर ना शोहर के घर, हर जगह डांट धुतकार ही सुनती रही। भूख और अफलास ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। शादी के बाद भी उसे आसूदगी न मिली। सास की हुक्मरानियत और शोहर के जुल्म ने वहाँ भी उसे सुख का सांस न लेने दिया। इन तमाम मज़ालिम ने उसे जुर्म के रास्ते पर लगा दिया, जिसका अंजाम बिलाखिर मौत था। तबकाती और ज़ात पात की तकसीम के हवाले से लानती खदीजा का शाहकार अफसाना है। यह नाकर्दा जुर्म की ऐसी दास्तान है कि मुजरम जुर्म न करने के बावजूद भी मुजरम है। रिजवान यहाँ हर एक की नफ़रत का शिकार इसलिए है कि वो नौकरानी का बच्चा है, मगर वो फिर भी घर की बुराई में एक लफ्ज़ तक नहीं कहता और घर की बुराई किसी दूसरे के मुंह से सुनने का रवादार भी नहीं। नौकरानी का बेटा होने पर उसको उतनी नफ़रतें दी गईं जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मसलन जब इसकी बेटी ने उसे अपने चचाजाद सादत मियाँ के सामने सस्ती हरकतें शुरू की तो भाभी की तरफ से ये जवाब मिला, ज़रा अपनी बेटी को समझाओ कि इसकी क्या हैसियत है। ख़बरदार, अब कभी यहाँ का रुख न करना, इधर कहीं बैरों खानसाओं में अपनी बेटी को दूल्हा तलाश करो। अफसाना निगार दरअसल इस तबकाती तकसीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है जिसने इंसान को नौकर, मजदूर और सरमायादार के खानों में बांट दिया है और हैसियत और दौलत की बिना पर इससे नीच और आला बना दिया है। नावल आंगन का किरदार इसरार मियाँ और अफसाना लानती का किरदार रिजवान मियाँ एक ही किस्म के किरदार हैं। खदीजा मस्तूर ने औरत पर जुल्म सितम के हवाले से भी अफसाने तहरीर किए हैं। अफसाना दादा में इस तासर की झलकियाँ मिलती हैं। अफसाना हुनर भी इसी मौजू पर मुश्तमिल है। इसमें तवाइफ़ों को मौजू बनाकर मर्दों की अयाशियों और घर की औरतों पर उनके जुल्म सितम को उजागर किया गया है। अफसाना से ज़ाहिर है कि मर्द मुआशरे के खुदा बन बैठे हैं। अगर औरतें ज़बान खोलें तो लानत मलामत से नवाजी जाए। रौनक के महल्ले में तवाइफ़ों ने डेरा जमा रखा है। अब अगर उनकी बीवी उन्हें कुछ कहती है तो ज़िल्लत सहती है, इसलिए कि इसके लिए चुप साध लेती है और मियाँ के देर से लौटने पर रो धोकर और तवाइफ़ों को बुरा भला कहकर दिल का बोझ हल्का कर देती है। मैनू ले चल बाबला फसादात के मौजू पर लिखा गया अफसाना है। ये एक दोशीज़ा की कहानी जो किसी के इंतज़ार में सजी सजाई दुल्हन की तरह बैठी हुई थी कि इसे अगवा कर लिया गया। उसने न कोई शोर मचाया, न एहतजाज किया, बस चुपचाप अगवा हो गई। फसादात में ऐसी कितनी ही दोशीज़ाएँ फसादात की नज़र हो गईं और उन्होंने इतना भी न सोचा कि हमारे लोगों को किसने मारा और हम उसका बदला किससे ले रहे हैं। सफ़ा नंबर 114। खदीजा मस्तूर चूँकि ख़ुद औरत हैं इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पर औरतों के मसाइल को अफसानों का मौजू बनाया है। 5 मंशायात। मोहम्मद मंशायात का तख्लीकी सफ़र क्लासिकी अफसाने से शुरू हुआ था। अफसाना 13वां खंबा पर उन्होंने जाविया कायमा पर मोड़ काटा और अलामत और तजरीद को फ़नी इजहार का वसीला बनाया। बंद मुट्ठी मुतवसत तबका के किरदारों को और उनके जहनी खलफशार समेत कबूल किया और हकीकत को नई सूरत में उभारा। इनका अफसाना दाखिली तौर पर तवाना और मानवी सतह पर ख्याल आफरी है। इनके किरदार निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक जीती जागती दुनिया के किरदार हैं। इनके यहाँ एक किरदार उभरता है जो अज़ली भूख का शिकार है। वो उस कदर भूखा है कि सारी दुनिया की खुराक हज़म कर जाना चाहता है। दरअसल किसी चीज़ की जितनी किल्लत होती है उसकी तलब उतनी ही बढ़ती है। उनका अफसाना रास्ते बंद हैं का वो
اور ماس اور مٹی کا ناتو ایک ہی نوعیت کے کردار ہونے کے باوجود باہم امتیاز رکھتے ہیں۔ ناتو کو شدید بھوک نے اس قدر بے حس کر دیا ہے کہ اس کی ماں اور بہن اس کے لیے بھیک مانگتی ہیں اور وہ اپنی جنس اور پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر بہن تک کو بیچنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ شہرہ کر بھی اس کی عادات میں تبدیلی نہیں آتی، وہ چوری کر کے اپنے پیٹ کا رخ دوزخ بھرتا ہے۔ اگرچہ پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک شخص نہیں بلکہ پورے گروہ کا کام ہے، کہ ایک شخص تنہا یہ کام نہیں کر سکتا، مگر راوی کے خیال کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہر میں کچھ عرصے سے چوری کی انوکھی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ چوروں کی ایک ٹولی بنگلوں میں گھس کر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتی ہے اور پھر چٹ کر جاتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس ٹولی میں کم از کم 6-7 آدمی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہے جو صدیوں سے بھوکا ہے۔ منشا یاد ماس اور مٹی، صفحہ نمبر 58 سے یہ لیا گیا تھا۔ پہلے ناتو کا کردار ایک بے حس اور خود غرض معاشرے کی علامت ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کو ضرر پہنچانے سے گریز نہیں کرتا، جبکہ راستے بند ہیں میں تو ایک بزرڑ کردار ہے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ افسانہ اوور ٹائم غربت و افلاس کا نقیب ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مفلس شخص کو اپنی مجبوریوں کے حل کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک کردار پیش کیا گیا ہے جو گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی قسمت نہیں سنورتی۔ ان کا افسانہ کچی پکی قبریں طبقاتی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ طبقاتی کشمکش صرف زندہ معاشرے تک محدود نہیں بلکہ قبرستان بھی اس کی زد میں ہیں۔ امیروں کی قبریں پکی اور غریبوں کی قبریں کچی اور اجاڑ ہیں۔ افسانہ اندھیرے سے اندھیرے تک ہمارے معاشرتی انحطاط کی داستان ہے۔ جہاں مادہ پرستی کا دور دورہ ہو وہاں عذاب کا آ جانا لازمی امر ہے۔ افسانے میں شہر پورے ملک کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ منشیات کا افسانہ کاغذی ہے پیرہن، موضوع کے اعتبار سے بالکل نئی چیز ہے۔ یہ افسانہ نیوڈ گلاسز کے بارے میں ہے جسے ایک شخص یورپ سے درآمد کرتا ہے، صفحہ نمبر 115۔ اس اینک کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے پہن کر ہر شخص ننگا نظر آتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس اینکوں کو سائنس کے منفی رجحانات کے طور پر ہی استعمال نہیں کیا بلکہ اسے ایک مخصوص رویے کی علامت بھی بنا دیا ہے۔ یہ مغرب کی اینک یعنی نقطۂ نظر سے مشرق کو دیکھنے کا رویہ ہے۔ جب افسانے کا مرکزی کردار یہ اینک پہن کر چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اپنے سیاق و سباق کے علیحدہ نظر آتی ہے۔ یہ علیحدگی ہی اس کے کرب کا باعث بنتی ہے، لیکن یہ اینک پہن کر دوسرا کردار جو مغربی ذہنیت کا نمائندہ ہے فرحت اور تازگی محسوس کرتا ہے۔ افسانہ نگار نے بہت خوبصورت انداز میں ان لوگوں پر طنز کی ہے جو مغربی اینک سے مشرقی اقدار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک اور افسانہ خواہشیں سراب ہیں جبر و اختیار کے فلسفے سے متعلق ہے۔ افسانے میں یہ حقیقت ظاہر کی گئی ہے کہ پوری زندگی میں صرف چند ساعتیں ہماری ہوتی ہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، باقی تو جبر ہی جبر ہے۔ ان کا یہ افسانہ میر کے شعر کے مطابق ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا۔ پاکستانی دور کی جنسی اور نفسیاتی افسانہ نگاری۔ جنس اور نفسیات انسانی زندگی کے اہم موضوعات ہیں جن کے بغیر زندگی ادھوری اور پھیکی ہے۔ جنسی جذبات کی گھٹن اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں، اور علم میں نفسیات کو جانے بغیر ہم انسان کی اندرونی خواہشات کے متعلق جان ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا جنسی و نفسیاتی افسانہ نگار اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ انہوں نے بہت سے پوشیدہ نکات واضح کیے، اور اس لحاظ سے بھی کہ انسانی شخصیت کی تکمیل کے لیے ان کے افسانے رہنما کا درجہ رکھتے ہیں۔ جنسی و نفسیاتی رجحان کے افسانہ نگاروں میں ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، عزیز احمد اور عرش صدیقی کے نام اہم ہیں۔ منٹو کا ذکر چونکہ پہلے ہو چکا ہے اس لیے ان پر تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی نے شعوری اور لاشعوری طور پر فرائیڈ کا اثر قبول کیا۔ علمی نفسیات اور جنسیات کے گہرے مطالعے، گھر کے ماحول اور اپنی ذاتی زندگی کی نفسیاتی اور جنسی الجھنوں کے باعث وہ نفسیات اور جنسیات کی کئی گتھیوں کو سلجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں تک ان کے افسانوں کا تعلق ہے جس میں انہوں نے نفسیات کی مختلف جہتوں کو اجاگر کیا ہے، ان میں کئی ایک خاصے مبہم اور الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بعض افسانے ایسی نفسیاتی الجھنوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن تک انسانی
ذہن کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ان کے دو افسانوں چٹکپڑی اور تھرڈ مین کا ذکر بیچ محل نہ ہوگا۔ ان افسانوں میں بنیادی نقطہ ایک ہی ہے اور وہ ہے تیسری شخصیت کی ضرورت۔ چٹکپڑی کا مرکزی کردار راہیل راؤ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ اسے بیک وقت دو لڑکیوں سے محبت ہے، ایک بیوی ہے جبکہ دوسری سیکرٹری۔ صفحہ نمبر 116۔ بیوی آمنہ سادہ ہے تو سیکرٹری مونا شوق و چنچل۔ راہیل کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ آمنہ کے وصل کے وقت وہ مونا کے پاس ہوتا ہے اور مونا کے وصل کے وقت آمنہ کے پاس۔ دونوں وجود اس کے لیے ضروری ہیں، اس لیے جب مونا استعفیٰ دے کر چلی جاتی ہے تو اس کی بیوی اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے اور جوازی فراہم کرتی ہے۔ جب راؤ تخلیے میں پاس ہوتے وہ تخلیے میں سمجھتے کہ مونا کے پاس ہیں، جب مونا کے پاس ہوتے تو تخیل میں مجھے دیکھتے۔ مونا کے چلے جانے کے بعد راؤ کے تخیل میں صرف مونا ہی مونا رہ گئی ہے۔ معدوم ہو چکی ہوں، میں معدوم ہو چکی ہوں، اس لیے اس کو پھر سے قائم کرنے کے لیے مونا کو واپس لانا ضروری تھا۔ اور یہ لیا گیا جی ممتاز مفتی سمے کا بندھن، ان کا افسانہ ہے صفحہ نمبر 34 سے۔ مگر تھرڈ مین کا نفسیاتی مسئلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کا ایک کردار قمر نفسیاتی مریض نظر آتا ہے۔ یہ کردار دوسروں کو کیف و سرور میں دیکھ کر خوشی حاصل کر لیتا ہے۔ قمر ایک لڑکی زری سے شادی کر لیتا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس لڑکی کی تعلقات اس کے دوست بدر سے بھی ہیں اور دوسرے لڑکوں سے بھی، مگر اس کی نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی اس کی بیوی سے محبت کرے۔ اس کے بغیر قمر کی توجہ حاصل کرنا ممکن نہ تھا، لہذا زری خود ہی چاہت برے خطوط لکھتی ہے اور آخر میں بدر سے تھرڈ مین بننے کا اظہار کرتی ہے۔ دونوں افسانوں میں عجیب انداز میں عورت کی نفسیات بیان کی گئی ہیں کہ عورت ہر حالت میں شوہر کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مفتی نے عورت کی نفسیات کے بارے میں خوب لکھا ہے۔ یہ عورت چاہے طوائف ہو، شریف زادی کے روپ میں ہو، ہر ایک کی نفسیات اس کی فطرت کی گہرائیوں میں اتر کر معلوم کی ہیں۔ افسانہ سمے کا بندھن میں طوائف کی نفسیات بیان کی گئی ہیں کہ طوائف کو سب سے زیادہ غم و فکر ان کے سمے کے ڈھلنے کی ہے، کیونکہ جب ان کا سمے ڈھل جاتا ہے تو وہ ناکارہ وجود کی صورت ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس کا سمے ڈھلنے کا سفر بقا سے فنا کا سفر ہے، اور طوائف کو یہی خوف لاحق ہے، اسے اپنی فنا کا خوف ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو نفسیاتی دباؤ کے تحت خوف کا شکار ہے، کہیں یہ عیش و آرام نہ چھن جائے۔ نفسیات کے علاوہ جنس بھی ممتاز مفتی کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ وہ نام نہاد اخلاقی بندھنوں کے قائل نہیں، دراصل جنسی موضوعات کے چناؤ میں ان کی زندگی کے خاص پس منظر کا بڑا کردار ہے۔ اپنے والد کی حد سے بڑی ہوئی جنسیت کے باعث ان کی شخصیت گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اپنے جذبات کے انخلاء کے لیے اپنی عمر سے کہیں زیادہ عمر والی عورت سے شادی کر لی۔ ان کی زندگی کے یہی زاویے ان کے جنسی افسانوں میں نظر آتے ہیں۔ افسانہ چپ کا کردار قاسم جینا سے عمر میں کافی چھوٹا ہے۔ جینا ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کے شوہر کے مرنے پر قاسم شادی کا پیغام بھجواتا ہے، جس پر گاؤں والے ناراض ہوتے ہیں۔ قاسم کے تعلقات پھر مومن جیسے نوخیز لڑکے کا جینا کی زندگی میں آنا اور اس سے شادی ہو جانا ایسے حالات ہیں جو عورت کی بڑھتی ہوئی جنسیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 117۔ پردہ سیمی میں جنسیات کو ابھارنے میں سیما کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ افسانہ خلط ملط میں انہوں نے جنسی رویے دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بچہ جنسی حرکات سمجھ نہیں سکتا، مگر جنسی رویوں کو دیکھ کر اس میں تجسس کا جذبہ ضرور ابھرتا ہے۔ صفحہ نمبر 117 ہی جاری ہے۔ ممتاز مفتی نے جنسی اور نفسیاتی موضوعات کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ محبت کے حوالے سے انہوں نے جتنے بھی افسانے لکھے ہیں ان میں شخصیت کے بارے میں ان کا خاص نقطہ نظر واضح ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں محبت خود غرضی، منافقت اور حوث پرستی سے پاک ہونی چاہیے۔ محبت میں سود و زیاں کا خیال رکھنا قار فضول ہے۔ مثلاً افسانہ ایک ہاتھ کی تالی میں ایسی محبت کی کہانی بیان کی گئی ہے جو حوث پرستی و خود غرضی سے بالاتر پاکیزہ محبت ہے، جو ایک ہاتھ کی تالی ہے جو دوسری طرف سے مثبت جواب نہ ملنے پر بھی پروان چڑھتی ہے، جو دین ہی دین ہے، لین دین نہیں۔ ان باتوں کی وضاحت مینا کے ان جملوں سے ہو جاتی ہے کہ میری دانست میں محبت کوئی شرط نہیں ہوتی، محبت صرف کی جاتی ہے چاہے دوسرا کرے یا نہ کرے۔ ممتاز محبت ایک ہاتھ کی تالی ہے، محبت لین دین نہیں، محبت دین ہی دین ہے۔ اور یہ لیا گیا ہے سمے کا بندھن ممتاز مفتی کے افسانے سے، صفحہ نمبر 54 سے۔
یہی پاکیزہ اور بے غرض محبت مینا کو جمال سے تھی اور کمال کو مینا سے۔ دونوں اپنی محبت کی صلیب پر چڑھ گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جمال ایک آوارہ نوجوان ہے، مینا کے جذبات سرد نہیں ہوتے، اور کمال بھی یہ جانتے ہوئے کہ مینا کو اس سے محبت نہیں، جمال کے ڈیرے تک اسے چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ممتاز مفتی نے مغربی تہذیب کی پیروی کے حوالے سے بھی افسانے لکھے ہیں۔ ان کا افسانہ قمرہ نمبر 17 میں ظاہری نمود و نمائش، مصنوعی پن اور انسانی منافقت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں اور باثر طبقوں کا معاشرہ کے غریب عوام پر مظالم کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے۔ افسانہ اندھا فٹ پاتھیا اسی موضوع کا افسانہ ہے۔ 2. قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب کے اکثر افسانے جنسی موضوعات پر مبنی ہیں، لیکن ان افسانوں میں موجود جنسی رویے لذتیت پیدا نہیں کرتے، بلکہ افسانوں نے عورت کے جسمانی استحصال، غربت سے پیدا ہونے والی بے حسی اور جنسی گھٹن سے متعلق ہیں۔ ان کے افسانے دیمیج، پکے پکے آم، جگ جگ پا، دور نگاہ جو مجموعہ ماجی میں شامل ہیں، انہی اثرات کے حامل نظر آتے ہیں۔ دی امیج کا موضوع عورت کا جسمانی استحصال ہے۔ ڈیمیج کا موضوع عورت کا جسمانی استحصال ہے۔ ایک تانگے والا رابرٹ نامی شخص کو ایک کشمیرن نجمہ کے پاس لے جاتا ہے جس کے جسم کی قیمت 50 روپے ہے۔ راستے میں رابرٹ نے 50 روپے میں ایک بندر خریدا تھا۔ افسانہ سلمیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورت کے جسم اور بندر کی قیمت برابر ہے۔ افسانے میں کشمیریوں کے مسائل، ان کی غربت اور اس سے پیدا ہونے والے جرائم اور امراء کے ہاتھوں غربا کے جسمانی استحصال کا تذکرہ ملتا ہے۔ افسانہ پکے پکے آم میں اس بے حسی کا ذکر ہے جو غربت سے جنم لیتی ہے۔ افسانے کا ایک کردار گلابو اپنی نتھا کے جوان ہونے کا منتظر ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے جسم کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کی بدولت اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 118۔ اسے گلا تھا صرف اس بات کا کہ بلوغت کی عمر 14 سال کیوں ہے، کیونکہ اس سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ خانسامہ نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ حرامزادہ اسے ابھی 2 برس اور صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ گلابو مہتر کو زمانے کے سجیب و قانون پر غصہ آیا کہ قانون میں لڑکی 14 سال سے پہلے جوان نہیں ہو سکتی۔ کاش قانون بنانے والوں نے ایک نظر اس کی نتھا کو بھی دیکھا ہوتا۔ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ ہے ماجی، اس سے یہ لیا گیا ہے اور صفحہ نمبر 198 سے 197 سے۔ افسانہ آپا بھی جنسی قسم کا افسانہ ہے۔ اس میں مردوں کے جنسی گھٹن کی کہانی بیان کی گئی ہے جو شدید جنسی خواہش کے باعث جنسی مریض بن چکے ہیں۔ ایک طرف آپا جیسی عورتیں ان کی جنسی جذبات کو ابھارتی ہیں، دوسری طرف ان کی اپنی عورتیں بدصورت اور جاہل ہیں، اور تیسری طرف یہ جن گھروں میں ملازم ہیں وہاں بیگماؤں کی سج دھج ان کی جنسی خواہش میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے۔ ان تمام عناصر سے نے مل کر انہیں جنسی مریض بنا دیا۔ مثلا مردوں کی محفل میں خانساموں، بیرے اور ڈرائیور شرکت کرتے تھے، ان کی گفتگو سے ان کی جنسی گھٹن کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسٹر چیڑ جی کا خانسامہ رمضان دل ہی دل میں اپنے مالک کی بیوی سے عشق لڑاتا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ مسٹر چیڑ جی کے چمچوں، پیالوں اور گلاسوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر ترک کر دیتا ہے۔ جب مسز چیڑ جی اپنے چمچوں سے پڈنگ کھاتی تھیں یا پیالوں سے چائے پیتی تھیں یا بلور کے رنگین گلاسوں سے تیتری کا پیگ نوش کرتی تھیں تو رمضان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسز چیٹر جی کے انابی ہونٹوں کو چٹاخ چوم رہا ہے۔ اور یہ لیا گیا ہے قدرت اللہ شہاب کے افسانے ماجی سے، صفحہ نمبر 253 سے۔ دور نگاہ عورت کے جسمانی استحصال کی کہانی ہے۔ دور نگاہ ایک ایسا شخص ہے جو دولت و عیش و آرام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انجینئرنگ کا امتحان پاس کر کے اپنے ساتھ لندن سے لائی ہوئی باربرا کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی سطح تک بھی جا سکتا ہے۔ امام بخش چپڑاسی کی 9 سالہ بیٹی کی عزت سے کھیلتا ہے اور اس کی مجبوری اور لاچاری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔